نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتیں اور رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو بڑی اہم عبادات ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح کا بھرپور اہتمام رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اوقات میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیجیے، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، اور نوافل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے۔ اپنے قرب و جوار میں جو غرباء اور مساکین لوگ رہتے ہیں ان کی امداد کا اہتمام کیجیے، افطاری کرائیے، سحری کرائیے۔ تو اس مہینہ میں جتنے نیکی کے کام ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ان کو لائیں اور ان میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اس پروگرام میں سوالات بھیجنے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس کو نوٹ فرمائیں۔ اردو زبان میں اپنا سوال صاف انداز میں لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ ہمیں پہلا سوال بھیجا ہے عبدالباسط صاحب نے مظفر نگر UP انڈیا سے۔ آپ پوچھتے ہیں روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کرنے کی رخصت کن صورتوں میں ہے؟ وہ کیا عذر ہیں جن کی وجہ سے شرعاً روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے؟ ان کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہوگا؟ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ معمولی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ برائے مہربانی ان صورتوں کو واضح فرمائیں، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ دیکھیے وہ صورتیں تو بہت سی ہیں، میں ان میں سے چند اہم عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص مسافر ہے اور مسافر شرعی ہے، یعنی اس کے علاقے کی حدود سے لے کر جہاں جانا چاہتا ہے جس علاقہ میں، اس علاقے کی حدود تک ان دو جگہوں کے درمیان کا فاصلہ 48 میل ہو اور کلومیٹر کے اعتبار سے 77.25 کلومیٹر ہو تو یہ شخص مسافر ہوگا۔ مسافر شخص کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے اس کو مسافرت میں اور سفر میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے یا مشقت نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور بیماری میں اگر روزہ رکھتا ہے تو اس سے بیماری اور مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا اس کے وہ فوت ہونے کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کا کوئی عضو پارٹ آف باڈی وہ معطل ہو سکتا ہے یا اس کے ناکارہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اگر کسی شخص کو اپنے بیماری کے دوران روزہ رکھنے کی وجہ سے مرنے کا یا بہت زیادہ بیمار ہونے کا یا ناقابل برداشت مشقت اٹھانے کا یا جسم کے کسی عضو کے معطل اور خراب ہونے کا یقین ہو یا بہت زیادہ گمان ہو، جسے ہم گمان غالب کہتے ہیں، اگر یہ صورت پائی جائے تب بھی اسے اجازت ہوگی کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، صحت ہونے پر یہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر معمولی سا خدشہ ہو یا محض اس کو وہم ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو محض معمولی وہم اور خدشے کے پیش نظر انسان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ان صورتوں میں بہتر اور صحیح صورت یہی ہے کہ انسان اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لے یا حکیم سے رجوع کر لے اور اپنی پوری صورتحال اس کے سامنے پیش کر دے۔ اگر ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب اپنے تجربے کے بنا پر یہ کہہ دیں کہ نہیں آپ کو اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تب انسان روزہ چھوڑے تو اس وقت چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ محض وہم کے بنا پر اور خیال کے بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔
اسی طرح یہ صورت بھی ذہن میں رکھ لی جائے کہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار تھا، بیماری سے اب وہ صحت کی طرف آیا ہے، اب صحیح ہے لیکن کمزور اتنا ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو پھر بیمار ہو جاؤں گا، تو پھر اس خطرے کے بنا پر بھی اگر یہ شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ اسی طرح یہ صورت بھی ملحوظ رکھی جائے کہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، یا یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی ایسی سچویشن میں ہے، مثلا اس کو کسی سانپ نے ڈسا یا کوئی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا کہ اس میں کوئی دوائی پینا مسٹ ہے، مثلا اس کو ایک سانپ نے کاٹا تھا اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس نے دوائی پینی ہے، یہ مسٹ ہے، تو پھر اس عذر کے بنا پر بھی اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو یہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی صورت ذہن میں رکھ لی جائے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، کوئی عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر روزہ رکھتی ہے تو خدشہ ہے کہ حمل کو نقصان ہوگا، یا یہ ہے کہ جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو نقصان ہوگا، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ خشک ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان اندیشوں کے پیش نظر یہ عورت روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، بعد میں جب ان سے فارغ ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ چند عذر ہیں بڑے بڑے کہ جن کی بنا پر انسان روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ عبد الباسط صاحب مظفر نگر UP انڈیا سے آپ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ زید کی عمر 9 اپریل 2020 کو 14 سال کی ہوگی، تو کیا زید بالغ لوگوں کی امامت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے، جواب دے کر ممنون ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے یہ مسئلہ 2-3 دنوں سے چل رہا ہے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ بالغ آدمی امامت کرائے تو اس کے پیچھے بالغ مرد فرض واجب اور تراویح پڑھیں تب ان کی نماز ہوگی۔ اگر نابالغ کے پیچھے بالغ شخصوں نے فرض واجب اور تراویح پڑھی ہے تو پھر ان مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ جو آپ نے صورت لکھی ہے 9 اپریل 2021، تو اسلامی ڈیٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک میں قاعدہ عرض کر دیتا ہوں، اسلامی ڈیٹ کے اعتبار سے ایک بندہ اگر یوں پہلے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں بالغ ہونا شرط ہے۔ عام طور پر لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغ کی علامات یہ ہیں کہ وہ اس کو احتلام ہو جائے یا اس کو انزال ہو جائے۔ اگر 12 سال کی عمر میں اس کو علامات بلوغ لاحق نہیں ہوئیں، پیدا نہیں ہوئیں، تو پھر اسلامی مہینے کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے اس کی عمر پورے 15 سال ہو جائے، پورے 15 سال ہو جائے، اور وہ بچہ 16ویں سال میں سٹارٹ ہو جائے، اب سمجھ لیں گے کہ یہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ تو اگر علامات بلوغ کی پائی جائیں تو بالغ سمجھا جائے گا، وہ 12 سال سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر علامات بلوغ نہیں پائی جا رہی تو اس بچے کی اسلامی مہینہ کے سال کے اعتبار سے عمر دیکھیں گے۔ اگر اس کی عمر 15 سال مکمل ہو چکی ہے اور 16ویں میں یہ جاری ہو چکا ہے، اب کہہ دیں گے کہ یہ بالغ ہے، اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ تو آپ اپنے بچے کی عمر کا اس طرح حساب لگا لیں، اور جس طرز پر وہ بچہ عمر کا حساب لگا لیں، اگر وہ بچہ 15 سال کا مکمل ہوتا ہے تب تو پیچھے نماز پڑھیں، ورنہ نماز نہ پڑھیں۔ محمد تابش صاحب نئی دہلی ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میں نے آج روزہ رکھا لیکن 5 منٹ بعد اذان ہوتے ہی منہ بھر کر الٹی آ گئی، میرا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ روزے میں الٹی آ جائے تو اس کی 4 صورتیں ہیں، ہر صورت کا حکم میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا تھا، الٹی خود بخود آ گئی اور تھوڑی سی آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، الٹی خود بخود آئی اور منہ بھر کر آئی۔ منہ بھر کر الٹی آنے کا معنی کہ اتنی زیادہ تھی کہ کنٹرول نہ کر سکا، خود کی ہے، اپنے ارادے سے نہیں۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں ایک بندے نے الٹی کی ہے اپنے ارادے سے، اور الٹی یہ تھوڑی سی آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 2، اپنے ارادے سے الٹی کی ہے اور الٹی منہ بھر کر آئی
اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، الٹی جان بوجھ کر کی ہے اور تھوڑی سی آئی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، الٹی جان بوجھ کر کی ہے اور منہ بھر کر آئی، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے جو صورت لکھی ہے کہ الٹی آ گئی اور منہ بھر کر آئی، اس کا معنی آپ نے خود نہیں کی۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ خود بخود آئی ہے اگرچہ منہ بھر کر ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کا روزہ بحال تھا، تو اسی کو آپ نے مکمل کرنا تھا۔ محمد شاداب صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد پیشاب کا قطرہ گرتا ہے تو کیا پیشاب روک کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، اگر پیشاب کا تقاضا بہت زیادہ ہے، شدید ہے، ایک انسان اٹھا ہے، پیشاب کا تقاضا بہت زیادہ ہے، اب اس کو چاہیے کہ پہلے پیشاب کر لے، تسلی کر لے اور پاک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ شخص نماز پڑھے۔ اور اگر تقاضا اتنا شدید نہیں ہے، معمولی سا ہے، تو پھر پیشاب روک کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے اس تقاضے کو دیکھیے کہ تقاضا شدید ہے تو پھر پہلے پیشاب کر لیجئے، اور اگر تقاضا شدید نہیں ہے تو پھر پہلے نماز ادا کر لیجئے۔ عبد الباسط قاسمی صاحب آپ ایک اور سوال کر رہے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 تولہ سونا اور 10 تولہ چاندی اور 15,000 روپے ہوں، یا کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ مدلل وضاحت فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ دیکھیے، آپ کے علاقہ میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ میں پاکستان کی مثال عرض کرتا ہوں۔ پاکستان میں کرنٹ وقت کے مطابق آج 80,933 روپے یہ نصاب کی مالیت ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی مالیت 80,933 روپے ہیں۔ اب آپ نے جو تذکرہ کیا، 2 تولہ سونا، 10 تولہ چاندی اور 15,000 روپے، ان تینوں کا مجموعہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں چاندی کے مطابق جو زکوٰۃ کا نصاب طے ہے، اگر یہ تینوں چیزوں اس کے مطابق برابر ہوتی ہیں یا اس سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہوں گے۔ 1 سال ان پر گزر جائے، ٹھیک 1 سال بعد جو اسلامک ڈیٹ آئے گی اس کو حساب کر لے۔ اگر اس وقت بھی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہے، تو اس وقت 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہی حال 1 لاکھ روپے والے صاحب کا ہے۔ تو اس سچویشن کے مطابق آپ جو ہے وہ فیصلہ کر لیجئے اپنے اموال کو جمع کر کے۔ محمد مزمل صاحب چندی گڑھ انڈیا سے آپ پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کا ہدیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں فقط۔ دیکھیے، اگر کوئی امام ایسا ہے، حافظ صاحب ایسے ہیں جو تراویح طے کر کے پڑھاتے ہیں کہ میں پورا مہینہ تراویح پڑھاؤں گا، آپ سے 50,000 روپے لوں گا، 30 لوں گا، تو تراویح کی نماز طے کر کے پڑھانا یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی اجرت لینا اور دینا یہ بھی جائز نہ ہوگا۔ اگر کوئی حافظ ہے، طے بھی نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے، اور مقتدی بھی طے نہیں کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد اختتام پر اگر مقتدی امام صاحب کو کچھ ہدیہ دیتے ہیں، اس کی کچھ خدمت کر لیتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ طے کرنا جائز نہیں ہے، بغیر طے کی اگر کوئی خدمت کر دے تو اس کی گنجائش ہے، وہ انسان لے سکتا ہے، اور مقتدی دینا چاہیں، بلکہ دینا چاہیے، اس پر دیں تو بہتر ہے۔ محمد مبین صاحب مظفر نگر یو پی سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب، ایک عورت اگر زکوٰۃ کے پیسے نکال کر الگ رکھ لے، پھر وہ وقتاً فوقتاً مستحقین کو دیتی رہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ جلد جواب دے کر مشکور فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہاں، دیکھیے، اگر ایک آدمی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ جتنی رقم فرض ہے اتنی رقم کو اپنے پیسوں میں سے نکال کر الگ رکھ لیتا ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ میں ان پیسوں کو جو نکال رہا ہوں تو یہ نکلے ہوئے پیسے میں زکوٰۃ میں دوں گا، پھر ان پیسوں سے وقتاً فوقتاً مستحقین کو دیتا رہے، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ محمد کاشف خان صاحب لکھتے ہیں، مفتی صاحب، اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں مشت زنی جیسا برا فعل کرے یا گندی ویڈیوز دیکھ کر انزال ہو جائے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا،
اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں ان چیزوں سے انسان کو بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے یہ فعل سرزد ہو چکا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس روزے کی قضا رکھنا اس پر واجب ہے، کفارہ تو نہیں ہے، قضا واجب ہے، ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی اس بندے کے ذمہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں دے دے تاکہ اس کا خمیازہ اس پر نہ پڑے۔ محمد فصیح الدین صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں اگر کسی کے جنازے میں لوگ شرکت کرتے ہیں یا میت کو کاندھا دیتے ہیں تو تدفین کے بعد گھر پہنچنے کے بعد غسل کرتے ہیں، کیا ایسا صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے شخص کے لیے غسل کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے، ہاں البتہ مستحب ضرور ہے۔ اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو استحباب کے طور پر کرتے ہیں، درست ہے۔ باقی میت کو کندھا دینے سے جو ہے وہ نہ غسل واجب ہوتا ہے نہ غسل مستحب ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ مستحب ضرور ہے۔ عبد الرحمن بن خالد صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے دوست کا جھوٹا کھائے جو حالت جنابت میں ہو تو کیا یہ کھانا پینا درست ہے؟ اور مثلاً اگر زید نے عمر کا جھوٹا کھایا یا پیا تو کیا زید کو غسل یا وضو کی ضرورت پڑے گی جبکہ عمر حالت جنابت میں ہے؟ دیکھیے، اگر کسی جنبی آدمی کا جھوٹا کھانا آپ نے کھا لیا یا اس کا جھوٹا پانی آپ نے پی لیا تو پینے والے پر غسل نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے۔ اس سے غسل اور وضو کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ محمد شمیم قریشی صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا کسی غیر مسلم کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے؟ وضاحت فرمائیں۔ غیر مسلم کی وفات کی خبر آ جائے تو بہتر طریقہ یہی ہے، محتاط طریقہ یہی ہے کہ انسان خاموش رہے، اپنی آخرت کو سوچے، اپنے قبر حشر کو سوچے، غیر مسلم کی وفات پر کچھ کلمات نہ کہے۔ ہاں، بعض ہمارے حضرات اکابرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھ لے اور نیت یہ ہو کہ میں اپنی آخرت کو یاد کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، ہاں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہوں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اپنی آخرت کو اور اپنے قبر حشر کو یاد کرنا مقصود ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ باقی غیر مسلم کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلم کے لیے یہ ذہن رکھتا ہے کہ اس کو جنت کی میں دعا کروں تو پھر یہ کفر کا اندیشہ ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ عمر بلال صاحب گوجرا سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت جی میں ڈیوٹی کے لیے ہر ماہ 2 مرتبہ گوجرا سے ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر کرتا ہوں اور ہر دفعہ 3 سے 5 دن کے لیے وہاں ٹھہرتا ہوں، اور یہ یک طرفہ سفر 250 کلومیٹر بنتا ہے۔ میں وہاں 3 یا 4 یا 5 دن قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا، اور اگر قصر ادا کروں تو کیا اشراق، چاشت، تہجد نہیں پڑھوں گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اگر ایک بندہ اپنے گھر کی باؤنڈری سے نکلتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اور کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ وہاں کی باؤنڈری اور اس کے شہر کی باؤنڈری کے درمیان 48 میل یعنی 77.25 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے، اور یہ بندہ سفر کرتا ہے اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی باؤنڈری سے جب نکلتا ہے، اب یہ شخص مسافر ہوگا۔ جس مقام پر جاتا ہے اگر وہاں 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت کرتا ہے تب تو وہاں نماز مکمل پڑھے گا، اور اگر وہاں 3، 4، 5 دن رہتا ہے جس طرح عمر بلال صاحب رہ رہے ہیں، تو اس طرح اگر وہاں پر رہتا ہے تو اس سے وہاں رہ کر بھی یہ شخص مسافر ہوگا، وہاں یہ قصر نماز پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں نوافل بھی پڑھ سکتا ہوں، تو دیکھیے، اگر آپ ایسی جگہ گئے ہیں کہ جہاں اطمینان ہے، گاڑی آپ کی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیشن پر ہے اور آپ 2 رکعت پڑھ کر فوراً سوار ہو جائیں گے، گاڑی چل پڑے گی، اطمینان کی حالت ہے، سکون کی حالت ہے، آپ اگر وہاں پر ہیں تو آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد ہے، اسی طرح آپ کا اشراق ہے، چاشت ہے، یہ بھی پڑھیں۔ فرض کی مقدار اس میں صرف قصر ہوگا، باقی چیزیں اگر پڑھ سکتے ہوں
تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا وجہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ محمد عاصم عبداللہ صاحب سہارنپور انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ معلوم کرنا ہے کہ امام کا نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑا ہونا افضل ہے یا مسجد میں؟ نیز محراب مسجد کے حکم میں داخل ہے یا نہیں؟ ازراہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، محراب یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ مسجد میں داخل ہے، راجح بات یہی ہے۔ دوسری بات کہ جب امام کھڑا ہو تو امام کے لیے اس طرح کھڑا ہونا کہ اس کے پاؤں بھی خود محراب کے اندر آ جائیں، تو اس طرح کھڑا ہونا تو مکروہ ہے۔ ہاں، اس طرح کھڑا ہو کہ محراب سے باہر نکلے، جس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوں، تو اس طرح کھڑا ہونا درست ہے۔ تو تفصیل یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ محمد اقبال شاشی ڈوڈا صاحب آپ سوال کرتے ہیں، حضرت قبرستان کے پھل فروٹ کھانا یا قبرستان کی لکڑی جلانا کیسا ہے؟ قبرستان کی لکڑی کو اکھاڑ کر کاٹ کر اپنے استعمال میں لانا تو جائز نہیں ہے۔ قبرستان کی لکڑی کو کاٹا جائے اور کاٹنے کے بعد فروخت کیا جائے، جو معاوضہ ملے وہ قبرستان ہی پر لگایا جائے۔ اگر لکڑی ایسی ہے کہ اس کو کاٹا گیا اور بیچا گیا تو آپ وہاں سے خرید کر تو جلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے وہاں سے کاٹ کر اس کو جلاتے رہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک قبرستان کے پھل فروٹ کی بات ہے تو بغیر قیمت ادا کیے قبرستان کا پھل کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قبرستان ایسا ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ سایہ ہو، یا مقصد یہ ہے کہ اس کی لکڑی کام آتی رہے اور پھل فروٹ کی اجازت ہو کہ لوگ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر وہاں سے آپ پھل کھا سکتے ہیں، وگرنہ پھل کھانا بھی درست نہ ہوگا۔ سوال پوچھا ہے ہم سے محمد راشد سعید صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت نے غیر مسلم مرد کے ساتھ کورٹ میرج کیا، اولاد بھی ہوئی اور کچھ عرصہ بعد چھوٹ چھٹاؤ بھی ہو گیا۔ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ کیا مذکورہ اولاد ثابت النسب کہلائے گی یا نہیں؟ وضاحت کریں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا نکاح کیا ہے تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ بدکاری ہوئی ہے۔ اس عورت نے جو بچہ جنا ہے، یہ بچہ بھی ثابت النسب نہیں ہے، اس کو ولد الزنا کہیں گے۔ تو اس مسئلہ یہ ہے، اس سے سخت اجتناب کرنا چاہیے، شرعی حدود کو انسان پامال مت کرے۔ آخری سوال ہے شاہد کریم صاحب نے پوچھا ہے رحیم یار خان سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے دانت لگوایا اور ڈاکٹر نے دانت لگانے کے لیے جگہ سن کرنے کے لیے میرے مسوڑے میں انجیکشن لگایا، کیا اس سے روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر انجیکشن لگایا ہے تو انجیکشن لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، باقی اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر روزہ کی حالت ہو اور زیادہ ایمرجنسی نہ ہو تو پھر دانت لگوانے، دانت نکلوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ روزہ جب انسان کھول لے تو اس کے بعد ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے جائے، اور دانت لگانا چاہے، نکلوانا چاہے تو پھر اس وقت کر لے، روزہ میں بہرحال اجتناب کرے۔ ہاں، اگر ضرورت زیادہ ہو، اس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو تو پھر گنجائش ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مرکز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ رخصت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔